تھوڑی دیر کے لیے آپ شام کے ماحول کو سمجھیے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اہل بیت کا مقابلہ اور سامنا کن لوگوں کے ساتھ۔ شام آزاد ہوا عمر کے زمانے میں، خلیفہ ثانی۔ شام کا سب سے پہلا والی یزید ابن ابی سفیان، معاویہ کا بھائی۔ اس کے بعد خلیفہ بنا معاویہ ابن ابی سفیان، اس کے بعد خلیفے بنے یزید، یزید کے بعد پھر معاویہ۔ مطلب شامیوں نے علی نہیں دیکھا، شامیوں نے رسول نہیں دیکھا۔ آپ سمجھو آپ ایک نئے ملک کو فتح کرتے ہو، اور جب سے ملک فتح ہوا ان کے حکمران بنو امیہ تھے۔ ایک اسلام کا ورژن مدینے میں تھا جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، ایک اسلام کا ورژن مکے میں تھا جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا، ایک اسلام کا ورژن کوفے میں تھا جنہوں نے علی کو بھی دیکھا، حسن کو بھی دیکھا، اور خلفاء کو جانتے تھے وہ لوگ، کیونکہ آنا تھا، مدینے والے لوگ یہاں آتے تھے، یہ وہاں جاتے تھے۔ اس شہر کو آباد غالباً سعد بن ابی وقاص سے کس نے آباد کیا؟ یہ شہر کوفہ رسول خدا کے زمانے میں نہیں تھا، رسول کے بعد یہ شہر آباد ہوا، اور اتنی کثرت سے آباد ہوا کہ اس میں بڑی بڑی آبادی آئی۔ اب شام کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے رسول دیکھا نہیں، جنہوں نے علی دیکھا نہیں، جو علی کو جانتے نہیں۔ اب شامیوں کو جو بنی امیہ نے بتایا وہی علی تھا۔ مطلب ایک شامی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی شہادت مسجد میں ہوئی ہے، اور تعجباً پوچھ رہا ہے کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے، وہ لٹرلی یہ بلیو کرتا تھا کہ علی نماز نہیں پڑھتا، اس کی ذہن سازی ایسی کی گئی تھی۔ شامی کا قصور نہیں ہے کہ میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا، جب وزیرستان کے بعض لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ شیعوں کے کان بڑے ہوتے ہیں اور ان کی دم ہوتی ہے، وہ یہی سمجھے گا کیونکہ اس نے کبھی شیعہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تبھی علماء کہتے ہیں جلوس نکال تاکہ یہ دیکھیں کہ دمیں بھی نہیں ہیں، تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ شیعہ کیسا ہوتا ہے۔ کہ مولانا ایک گاؤں ہے، 2 گھر شیعوں کے ہیں، کیا ضرورت ہے جلوس نکالنے کی؟ 50 گھر غیر شیعوں کے ہیں۔ یہ جلوس مارکیٹنگ ہے آپ کی، کہ جو اپنے بچے کو حسین کا نام نہیں سنانا چاہتا، ہم روڈ پہ نکل کے اس کے بچے کو حسین کا نام بھی سنائیں اور یہ بھی بتائیں کہ یزید کون تھا۔ یہ سینس اہل بیت نے تب دیا جب مارکیٹنگ، جب میڈیا کی کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ یا آپ سمجھتے ہیں آپ کا مکتب صرف مجلسوں سے بڑا؟ نہیں، جلوسوں سے بڑا۔ کئی لوگ جلوسوں کی وجہ سے آئے، نام حسین سنا، محبت حسین دیکھی، آپ کی سبیلیں، آپ کا نظر، آپ کا نیاز۔ الناس عبید الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ جو حسین کا نیاز کھائے گا وہ کبھی حسین کی نمک حرامی نہیں کرے گا۔ جب کیوں کا شربت نہ پیو، نیاز نہ کھاؤ، مجلسوں میں نہ جاؤ۔ ابھی تو میں ٹک ٹاک والے مفتی صاحب کو سن رہا تھا، اب پہلے کافر بولا، مجلسوں میں نہ جاؤ، اب یہ نہج آئی ہے، کہتے ہیں بھائی بحث نہیں کرو شیعوں سے، بس بولو آپ جو کر رہے ہو صحیح ہو، ہم جو کر رہے ہیں۔ اب یہ نوبت آئی ہے، ان کو پتا ہے بحث کریں گے جواب تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اتنے سوال ان کے اپنوں نے کھڑے کر دیے۔ اب کہتے ہیں جو ملے اسے بولو بھائی آپ ماتم کر رہے ہو کرو، جو کرتے ہو کرو، ہمیں کیوں بولتے ہو؟ ہم اپنی جگہ خوش، تم اپنی جگہ خوش۔ اے کاش یہ تم 20 سال پہلے بولتے ہیں نا، تم اپنی جگہ خوش، ہم اپنی جگہ خوش۔ 40 سال پہلے بولتے ہیں نا، پہلے پتھر مارے، پھر گولیاں ماری، پھر بموں سے مارا کہ یہ مجلس نہ کرے۔ اب یہ نوبت آئی، ان کے بچے سوال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مکتب ہے۔ یہ ٹریننگ کیوں دی؟ جلوس کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ گلی گلی جاؤ، نام حسین جو نہیں بھی سننا چاہتا اس کے کان میں حسین کا نام ٹکرائے ہیں۔ منہیں چلاؤ تاکہ ان کو پتا چلے امام حسین کی کوئی بیٹی تھی، ظلم ہوا، کوئی نبی کی نواسی تھی جس کی چادر چھینی گئی، کچھ اہل بیت تھے جن کو بازاروں میں لے جایا گیا، پھر ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہو وہ کون تھا جو دربار میں لے کر گیا، وہ کون تھا جس نے یہ حکم دیا کہ نبی کے نواسے کا گلا کاٹا جائے۔ جب کون تک آئیں گے آپ کا آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ 20 years، 20 سال کا زمانہ، جس 20 سال میں امیر المومنین کے چاہنے والوں کو قتل بھی کیا گیا، جس 20 سالوں میں آل رسول کے لیے تبلیغ بھی کی گئی۔ اب جو مضبوط ترین حاکم بنو امیہ میں معاویہ کے بعد اگر کوئی حاکم آیا ہے وہ عبد الملک مروان ہے، جو مقتدر ترین حاکم گزرا ہے۔
اگر خلفائے اسلامی میں دیکھیں سب سے طاقتور حاکم، یہ بہت تیز تھا، یہ بہت ہوشیار تھا۔ اب جو جعل حدیث کا ٹاپک ہے اس پہ میں کل آؤں گا، کیونکہ تقریباً 8-9 حدیثیں میں نے پڑھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس طرح اسلامی معاشرے کو تباہ و برباد کر دی۔ آج بھی وہ حدیثیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آج بھی اگر یزید کے دفاع میں اگر کوئی حدیث لائی جاتی ہے، بخاری سے وہ حدیثیں لائی جاتی ہیں کہ میں نے اس دن پڑھی تھی کہ رسول خدا فرماتے اگر کوئی ایسا بندہ حاکم بن جائے ولو حبشین، اگر حبشی کالا بھی ہو، فاسق و فاجر بھی ہو، تم مسلمانوں کو حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو، اور اگر کوئی حاکم کے خلاف قیام کرتا ہے اور جماعت مسلمین سے نکل جاتا ہے، فرمایا وہ سیدھا منہ کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور چالاکیاں جعل حدیث اتنی کی، اور حدیث کا راوی کس کو بنایا؟ ابو ذر غفاری۔ حدیث کا راوی کس کو بنایا؟ ابن عباس۔ یہ دونوں امیر المومنین کے نزدیک ہیں۔ اب وہ ابو ذر غفاری جو جناب عثمان کا سخت ترین مخالف تھا، جس کی وجہ سے جناب ابو ذر غفاری کو نکالا گیا اور تبعید کی گئی، اور یہ حدیث کس سے لاتے ہیں؟ ابو ذر غفاری سے، کہ کچھ مسلمان گئے ربضہ میں جناب ابو ذر غفاری سے ملنے گئے اور کہا ابو ذر غفاری ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ ابو ذر غفاری نے کہا نہیں، میرے رسول نے فرمایا ہے حاکم کیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے خلاف قیام نہیں کرنا، اور ہم جماعت مسلمین سے نکل گئے تو کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں چلے جائیں گے۔ حالانکہ وہ بندہ جو خود مخالف رہ چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ قیام نہیں کرنا۔ کبھی ابن عباس سے جوڑتے ہیں، کبھی ابو ذر غفاری سے، یعنی بھرمار ہے مسلم اور بخاری میں ایسی حدیثوں کی کہ جو صراحتاً قرآن کی آیتوں کی مخالفت میں ہیں، کہ خدا کہتا ہے یرثھا عبادی الصالحین، میں زمین کا ورثہ کن کو دیتا ہوں؟ اپنے صالح بندوں کو دیتا ہوں۔ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی فاسق بھی ہو، کوئی فاجر بھی ہو، کوئی شرابی بھی ہو، کوئی زانی بھی ہو، وہ بھی حاکم بن جائے۔ اور یہاں تک حدیث لائی کہ جب یہ مسلمان مر جائے گا، اللہ ایسے کہے گا، یہ کل سارے متون آپ کے سامنے پڑھوں گا، اللہ ایسے کہے گا کہ یہ بتا تم نے گناہ کیوں کیا؟ تو کہیں گے پروردگارا تو نے کہا کہ میرے انبیاء کی اطاعت کرو، ہم نے کی، تو نے کہا میرے رسول کی اطاعت کرو، ہم نے کی، اور آپ کے نبی نے کہا کہ حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو پروردگارا ہم نے گناہ تو کیے، اب وہ گناہ ہماری گردن پر نہیں ہے، گناہ حاکم کے گردن پر ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ اس کو کہے گا اچھا چلو یہ بات صحیح ہے، ان کو جنت میں لے جاؤ۔ مطلب اللہ کو بھی پتہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کو سمجھائیں گے کہ آپ کے نبی نے یہ کہا ہے، اور اللہ ان کو کہے گا کہ آپ جنت میں چلے جاؤ۔ مطلب امت نے حاکم کے کہنے پر جتنے گناہ کیے امت بری و ذمہ ہے۔ جس طرح آج کل مسیحی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ صلیب پہ چڑھ گئے اور جتنے ہم گناہ کریں گے عیسیٰ وہ سزا جو ہے ساری بھگت کے گئے ہیں، اور ہم سارے حضرت عیسیٰ کی وجہ سے کہاں جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ تبھی امت میں یہ احساس ہی پیدا نہیں ہوا کہ ہم نے خلیفے کے خلاف اٹھنا ہے، یا ہم نے بادشاہ کے خلاف اٹھنا ہے، یا ہم نے کبھی ٹوکنا بھی ہے، یا ہم نے کبھی مخالفت بھی کرنی ہے، یا ہم نے کبھی اس کے فسق و فجور پہ بات کرنی ہے۔ پھر کہتے ہیں ان حدیثوں کی روشنی میں حسین ابن علی کو قیام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب اصحاب رسول مدینے میں خاموش تھے، پھر ہم سوال کر سکتے ہیں نا واقع ہررا کیوں ہوا؟ مولا حسین شہید ہو گئے، پھر رسول کا صحابی شام جاتا ہے، یزید کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، پھر شام سے واپس مدینے آتا ہے، پھر مدینے والوں کو کہتا ہے کہ جو حسین کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا۔ پھر یہاں پہ امام زین العابدین ان کا پھر ساتھ نہیں دیتے۔ پھر جو واقع حرہ میں ہوا، کعبۃ اللہ کی توہین ہوئی، مسجد نبوی میں گھوڑے کھڑے کر دیے گئے، 3 دن مدینے کو حلال قرار دیا گیا۔ اس وقت بھی کردار امام زین العابدین کہ آل مروان کو اس وقت اگر پناہ لینی پڑی تو امام زین العابدین کے گھر میں لینی پڑی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔